ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سب سے اہم مسئلہ کائنات کی سب سے بڑی فکر وہ ہماری نجات کا ہے۔ سب سے بڑی کامیابی بھی ہماری نجات ہے۔ اس سے بڑھ کر کامیابی کوئی نہیں کہ انسان اللہ رب العزت کی جہنم سے بچ کر اللہ کی جنت میں چلا جائے۔ یہ ہے نجات۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھو، سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اس بھولی بھٹکی انسانیت کو جنت کا راستہ دکھانے آئے، نجات کا راستہ دکھانے آئے۔ نجات کس نقطے پہ ہے؟ نجات کس راستے کا نام ہے؟ کون سا مشن نجات کی طرف انسان کو لے جاتا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا، من نجا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے؟ جہنم سے بچنا، جنت میں اللہ کی رحمت سے چلے جانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا تھا، اور یہی ایک جملہ جتنے انبیاء آئے دنیا پر سب کی دعوت کا نچوڑ ہے۔ یہی ایک جملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا نچوڑ ہے۔ یہی ایک جملہ
قرآن کے 30 پاروں کا نچوڑ ہے۔ آپ نے فرمایا میرے ابو بکر من قبل منی کلمۃ، جس نے مجھ سے ایک کلمہ لے لیا، اس کو سیکھ لیا، اسے سمجھ لیا، فَهِيَ لَهُ نَجَاةٌ، اس کلمے کے اندر اس کی نجات ہو جائے۔ ایک کلمہ سمجھ گیا، سیکھ گیا، اس پر ساری زندگی گزار دی، اس سے ایک کلمے کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ بھی جائے گا، ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے لیے جنت میں بھی چلا جائے گا۔ وہ ایک کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا نظریہ، لا الہ الا اللہ کا منہج، لا الہ الا اللہ کا عقیدہ، اسے انسان سمجھ جائے، اس میں ہی نجات۔ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی دعوت کا جو بنیاد ہے، جو آغاز ہے، جس کی وجہ سے آپ نے مارے کہیں تکلیفیں جھیلی، جس کی وجہ سے آپ کا کندھا زخمی ہوا، آپ کے ہونٹ مبارک زخمی ہوئے، آپ کی رخساریں زخمی ہوئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، وہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ سور و پکار کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ چڑھانے کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ قیام، رکوع، سجود، منت، سماجت دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ رازق کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ داتا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ غوث اعظم کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ اولاد دینے والا کوئی نہیں۔ ایک اللہ ہے اس کائنات کی نگریوں کا مالک، ایک اللہ ہے اکیلا خالق، جسے اس بات کی منہج کا سمجھ آ گیا، جسے یہ عقیدہ سمجھ آ گیا، جس کی ساری زندگی اس عقیدے میں گزر گئی، میرے نبی نے فرمایا اسے نجات ملی۔ آپ علیہ السلام نے ساری زندگی چوک میں، چوراہے میں، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں اسی دعوت فکر کو لوگوں کے سامنے لے کے گئے۔ بڑے بڑے پہاڑوں کی بلندیوں تک رسول کریم علیہ السلام، آپ کے صحابہ سمندر کے جزیروں تک پہنچے اس کلمہ کو لے کر۔ اس کلمے کی خاطر کئی انبیاء کٹے، اس منہج کی خاطر نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے کئیوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہی ایک کلمہ ہے جس کی خاطر اللہ نے تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا، جس کی خاطر اللہ نے قرآن اتارا، آسمانی کتابوں کو اتارا، کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کی عبادت میں شریک کوئی نہیں۔ کفار مکہ، سرداران مکہ، مشرکین مکہ اکٹھے ہو کر نبی علیہ السلام دیکھا کہ جب محمد رسول اللہ کا دین پھیلتا چلا جا رہا ہے، مکے سے باہر نکل کر عرب کے کناروں تک پہنچتا چلا جا رہا ہے، اس وقت ان سرداروں کو، ان مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا تھا یہ ہماری پگڑیاں جھکتی جا رہی ہیں، ہماری سرداریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ سارے اکٹھے ہو کر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے، کہا ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کو بلاؤ، ہم ان کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کا دین بھی قبول کرنا چاہتے ہیں، کچھ وہ ہمارے ساتھ نرمیاں کر لے، کچھ ہم ان کی مان لیتے ہیں، ذرا اپنے بھتیجے کو سمجھا دو۔ یسبوا آلیاتنا، وہ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے۔ قربان جائے میرے نبی بزرگوں کو بلا گالیاں کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ تو آئے دنیا میں بزرگوں کا احترام بتانے، ان کی شان بتانے، ان کا ادب بتانے، وہ کہہ رہے ہیں یسبوا آلیاتنا، وہ ہمارے بزرگوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے بلا لیا اپنے بھتیجے کو، کہا بھتیجے یہ تیری برادری کے لوگ آئے، تیری قوم کے لوگ آئے، یہ تجھ سے صرف اور صرف
صلح کرنا چاہتے ہیں۔ آمینہ کے لال سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا چاچا اگر یہ صلح کے لیے تیار ہے تو میں بھی تیار ہوں، میں ان کے لیے اسی لمحے صلح کر سکتا ہوں، لیکن ارید بہم کلمہ، میں ان سے ایک بات منوانا چاہتا ہوں، میری ان کے سامنے ایک شرط ہے، کوئی 2-4 شرطیں نہیں، میری صرف اور صرف ان سے میں اپنی ایک بات منوانا چاہتا ہوں، میری ایک مان لے، میں ان کی سب ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت کھڑے ہو گئے سردار ابو جہل فوراً سے کھڑا ہو گیا، عتبہ شیبہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں وَأَبِيكَ عَشْرًا يَا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے باپ کی قسم ایک شرط نہیں، تو صلح کے لیے تیار ہو جا، ہم تیری 10 شرطیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا الا اريد بہم کلمہ، میری کوئی 2-4 شرطیں 10 شرطیں نہیں، صرف ایک شرط ہے تم سے، میری قوم کے لوگوں، میری برادری کے لوگوں، بھلے تمہاری سرداریاں رہے، صرف ایک شرط منوانا چاہتا ہوں۔ ابو جہل نے فرمایا 10، بولو ہاتھی محمد ناؤ کون سی شرط ہے تمہاری؟ فرمایا میری ایک شرط یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تبلغوا العرب والعجم، تم صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کے نظریے پہ آ جاؤ، لا الہ الا اللہ کے منہج کو اپنا لو، تفلحوا میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کامیاب ہو جاؤ، تبلغوا العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، عرب و عجم تمہاری عزت کرنے لگ جائے گے۔ یہ مت سمجھنا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ہماری بادشاہتیں چھن جائیں گی، نہیں، پھر تاریخ گواہ ہے جن صحابہ کرام نے لا الہ الا اللہ کے منہج کو اپنایا وہ بلال حبشی کے غلام ابن غلام تھے، کائنات کے رب نے انہیں یہ مقام دیا تھا، چلتے زمین پر تھے، ان کے قدموں کی آج جنت کی حوریں سن رہی تھی، انہوں نے اس کلمے کے خاطر اپنی جان تن من دن قربان کیا۔ آج اس قوم کو اس نظریے کو سمجھانے کا مقصد ہے، اس منہج کی طرف لانا ہے، لا الہ الا اللہ کا منہج بھول چکی ہے یہ قوم، ہر کلومیٹر کے اوپر ایک بت بن گیا ہے جسے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا جاتا ہے، ایک مقبرہ قائم ہے جسے اللہ کے علاوہ اللہ کا حق چھین کر اس کے سامنے جبین نیاز کو جھکایا جاتا ہے۔ اللہ کا حق تھا کہ سجدہ ریزیاں صرف اللہ کے سامنے کی جاتی، لیکن یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان، جدید پشتی مسلمان، بڑے دکھ و افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے یہ اولاد مانگنے بھی اس کے سامنے جا رہا ہے، یہ رزق مانگنے بھی اس کے سامنے جا رہا ہے، جس دنیا میں نہیں رہا، جس کا مقبرہ گواہ ہے وہ فوت ہو چکا ہے، لیکن لائنیں لگی نہیں، ہر کلومیٹر کے اوپر ایک نہ ایک دربار بنا۔ قرآن کی یہ دعوت نہیں، محمد رسول اللہ کے دین کا یہ مزاج نہیں۔ آپ علیہ السلام نے تو سیدنا علی کو تلوار دی تھی، کہا مدینے میں میرا پہلا قدم یہ ہے، میرا پہلا نظریہ یہ ہے کہ جو قبر بھلے میرے سگے رشتہ دار کی ہو، بھلے کسی جلیل القدر آدمی کی ہو، ایک بارش سے زیادہ نظر آئے تلوار سے اسے زمین کے برابر کر دیا۔ نبی علیہ السلام کی تو یہ دعوت، اس وقت بھاگ گئے تھے سب مشرکین، انہوں نے کہا تھا تیرا بھتیجا ابو طالب کیا کہہ رہا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ ہم اپنے بزرگوں کو جن کے ہم برسوں سے ہمارے آباء و اجداد جنہیں اپنا رب مانے آئے انہیں چھوڑ دیں، اکیلے رب کو مان لیں، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بات ہی بڑی عجیب ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ان ھذا لشیء عجاب، آسمان کا رب رحمان کہتے ہیں تجھے اس میں عجب نظر آ رہا ہے، حالانکہ حقیقت یہی ہے، حالانکہ کائنات کا چڑھتے ہوئے سورج کی طرح سچا روشن دین یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق ہوئی۔ میرے محترم بھائیو، اگر چاہتے ہیں نجات، یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں، یہ زندگی بالکل عارضی ہے، وہ اگلی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اگر اس میں کامیابی چاہتے ہیں، ہمیشہ ہمیش کے انعامات چاہتے ہیں، ہمیشہ ہمیش کی سرداری چاہتے ہیں، ہمیشہ ہمیش کی جنت کا مالک بننا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں تمہاری اولادیں جنت میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو سمجھیں، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں،
من حقق توحید فهو داخل الجنہ، فرمایا جس نے توحید کو سمجھ لیا وہ جنت میں بڑی آسانی سے پہنچ جائے۔ توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ توحید کیا ہے؟ توحید کے 3 جز۔ پہلی ہے توحید پہ ذات، کہ انسان آسمان کے رب رحمان کی ذات کے اندر کسی کو شریک نہ کرے۔ ذات کے اندر شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ کی تمام صفات کو اکیلا یکتا ماننا ہے، اللہ کی ذات کو اکیلا ماننا ہے۔ هو اللہ، اللہ کا تعارف یہ ہے کہ وہ اللہ ہے۔ احد، وہ آسمان کا رب رحمان اکیلا ہے، ایک ہے، تنہا ہے، شریک کوئی اس کا۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ آسمان کا رب رحمان کسی کی اولاد ہے نہ کسی کا باپ۔ ولم یکن لہ کفوا احد، آسمان کے رب رحمان کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ اللہ کا شریک، یہ توحید ذات۔ دوسرے نمبر پہ توحید اسماء و صفات، اللہ کی پیاری پیاری صفتیں، میرے مالک کے سونے سونے نام ہیں۔ اللہ کی صفت ہے رازق، رزاق، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی رزق کو اللہ چاہے تو کشادہ کر دے، اللہ چاہے تنگی دے دے، اللہ کے علاوہ یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ آج لوگ کسی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کس کے پاس جا رہے ہیں، ہمارے رزق کی بندش ہو چکی ہے۔ نہیں، رزق صرف آسمان کے رب رحمان کا۔ اسماء و صفات کو ہی یہ ہے، داتا اکیلا رب ہے، غوث اکیلا اللہ ہے، اولاد دینے والا اکیلا خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید کے اندر کیا فرمانا ہے؟ محترم بھائیو، جا کر اپنی اولادوں کو اگر خود نہیں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، اس نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، سائنس سارے علوم پڑھ چکی ہے، وہ اسے جا کر کہے روزانہ میرے سامنے قرآن کا ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ 3-4 دن میں سمجھ آ جائے گی کہ حقیقت کیا ہے۔ کوئی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکے گا، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ نے کیا اعلان فرمایا؟ اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اس زمین و آسمان کی بادشاہت کا مالک ایک اللہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، وہ اکیلا زمینوں کا مالک ہے، وہ اکیلا آسمانوں کا بادشاہ ہے، وہ اکیلا نگریوں کا بادشاہ ہے۔ اس کائنات میں کسی اور کی نگری نہیں۔ یخلق ما یشاء، وہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جسے چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ ذلیل کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ رب العزت اسے اولاد دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے اولاد چھین دیتا ہے، جسے رب چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، جسے چاہے یجعل من یشاء عقیم، اللہ اسے مان بنا دے۔ آسمان کے رب رحمان کو پوچھنے والا، اللہ کی شہنشاہی ہے، اللہ خالق ہے، اللہ جلال و جمال کمال کا مالک ہے، اللہ کو پوچھنے والا۔ نبی یعقوب کو اللہ نے 12 بیٹے دے دیے، بیٹی ایک دی تھی، اللہ کے پیغمبر تھے۔ نبی شعیب بوڑھے ہو چکے، اللہ نے 2 بیٹیاں دی، بیٹا ایک دی۔ بڑے مجبور ہوئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، اپنا زندگی کا گزارا چلانے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے بکریاں رکھی ہوئی تھی، ان بکریوں کو چرانے کے لیے مجبوراً اپنی بیٹیوں کو بھیج دیتے تھے۔ اللہ سے اولاد مانگتے رہے، میرے رب نے اولاد دی، بیٹا نہیں دی، بیٹیاں بیٹے۔ اس سے آگے بڑھے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کون ہے؟ اس پوری کائنات کی ام المؤمنین، بڑی شان ہے، جن کی شان میں سورہ نور اتری ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ نے ان کی پاکیاں بیان کی، اور ان کے خاوند 2 جہانوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء سید عائشہ۔ اٹھائیں ان کی ہسٹری، اٹھائیں سیرت ابن ہشام کو، اٹھائیں ارقدہ ابن نہایہ کو، اٹھائیں تاریخ ابن عمر کو، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہے، اللہ بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، کچھ دے دے۔ آسمان کے رب رحمان کی مرضی نہیں تھی، 2 جہانوں کے سردار کی بیوی اللہ سے مانگتی رہی ہے۔ اللہ جسے چاہے دے دے، جسے چاہے اس کی جوڑی کو خالی رکھے، اللہ کو پوچھنے والا نہیں۔
مانگتی رہی، اللہ نے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی، یا آسمان کے رب رحمان کی مرضی تھی۔ آج لوگ جا رہے ہیں، ناراض نہ ہو، معذرت کے ساتھ حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے، لانے لگی ہوئی ہے داتا دربار، پاک وطن ادھر بھی لانے لگی ہوئی ہے، لوگ مائیں بہنیں مایوس ہو کر اللہ کا در چھوڑ کر اولاد کو مل جائے۔ میں نے بڑی ریسرچ کے ساتھ جا کے پڑھا، علی حجویری ساری زندگی اللہ سے اولاد مانگتے رہے، اللہ نے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی تھی۔ بابا فرید اللہ سے اولاد مانگتے رہے، اللہ رب العزت نے دنیا کے سامنے حقائق رکھ رہے تھے کہ کوئی بات میں اندھیرے میں نہ رہے، مغالطے میں نہ رہے، انہیں بھی اللہ نے اولاد دی۔ لیکن آج لینے لگی ہوئی ہے، جو خود اولاد کے بغیر دنیا سے چلے گئے، لوگ انہیں اولاد کا خالق سمجھنے لگے، شاید وہ ہمیں اولاد دے۔ یہ رب کے قرآن کی حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے، اندھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ ہم قرآن کو خود ترجمے سے پڑھے، کوئی بڑے سے بڑا پروفیسر بھی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن آج ہم نے بڑے بڑے علوم پڑھ لیے، انسانوں کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لی جو آسمان کے خالق نے لکھ کر اس کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجی تھی۔ اس کتاب کو ترجمے سے شاید کوئی بیٹھا ہو جس نے ساری پڑھی ہو۔ رمضان کے بعد کون ہوگا جس نے پوری کتاب ترجمے سے پڑھی؟ جب موقع ملا سن لیا، پڑھ لیا، بس من حقق توحیدہ، اس توحید کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگی بسر، وگرنہ اللہ کو نہ رمضان کے روزوں کی پرواہ ہے، اللہ حج کو نہ کسی کو قبول کرے گا، توحید کے بغیر نہ حج قبول ہے، نہ عمرے قبول ہے، نہ مال صدقات زکات دیا ہوا قبول۔ سب سے پہلا مشن توحید ہے، اسے سمجھیں۔ آج میں تیرے دل پہ دستک دینے آیا ہوں، میرے صاحب توحید کی دعوت نہیں کر رہے، وہ دعوت تجھے بتا رہا ہوں جو 1.25 لاکھ انبیاء نے، اسے مسخ ہی نہیں کیا جا رہا، یہ اللہ کا حق ہے، یہ مخلوق کو بتانا بھی۔ آج لوگ اندھیرے میں کیسے رکھا ہوا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ہر ایک کی زبان پہ، جی کائنات کا رب ہماری سنتا ہی نہیں کہ ان کی موت ہے، مجھے دکھ آتی ہے۔ کہتے ہیں جی چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، بادشاہ سے ملنے کے لیے پہلے چپراسی سے ملنا پڑتا ہے، وہ بادشاہ ہے، اسے پتا نہیں میرے دربار پہ کون آیا، میرے دروازے پہ کون آیا۔ آسمان کا رب رحمان دنیا کے بادشاہوں جیسا نہیں ہے، زمین کی 7 داؤں کے اندر کوئی کیڑا بھی رب کو پکارے، آسمان کا رب رحمان اس کی بولی بھی سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو درخت کے پتے ہل رہے ہیں، اللہ کو پتا ہے کب کس نے گرنا ہے، کب کس نے کتنی بار ہے۔ آسمان کا رب رحمان سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اللہ کہتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، بلکہ میرے لیے مثال بیان کر رہے ہو، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی شیان شان نہیں ہے یہ مثال ہے، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی۔ بادشاہ سے ملنے کے لیے چپراسی سے اس لیے ملنا پڑتا ہے، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھیوں پہ اس لیے جانا پڑتا ہے کیونکہ چھت دور ہے، آسمان کا رب رحمان دور نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھے پکار، میرے گھر پہ آ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے، کھول کے پیسوں اس سے کہانیاں نہیں، رب کا قرآن۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، مدینے کے اندر محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے، رات کی اندھیرے، آدھی رات کا وقت ہے، آدھی رات کا حدیث کے الفاظ اٹھائیے 28 پارے کی پہلی آیت ہے۔ ایک عورت آ گئی آدھی رات، دروازہ کھٹکا، سیدہ عائشہ نے دروازہ کھٹکا، اللہ کے حبیب کے پاس روتی ہوئی آ رہی ہے، چیخ رہی ہے اور اتنی پریشانی کے اندر، اتنے ڈپریشن میں ہے کہ جھگڑ رہی ہے اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے رسول میرے خامن نے مجھے ماں کہہ دیا۔ نبی علیہ السلام کو سلام کی اس واقعے سے پہلے یہ اصول تھا جو خامن اپنی بیوی کو ماں کہہ دے طلاق حاصل کرتی تھی کہ اللہ کے حبیب میں نے اپنی جوانی تو اس کے پاس گزاری، اب اپنا بڑھاپا لے کر کس کے دربار پہ جاؤں گی، ماں باپ نہیں ہے میرے، کس کے پاس جاؤں، بڑی پریشان ہوں، میرے مسئلے حل نہیں۔ میرے نبی ہاتھ کھڑے کر کہا آدھی رات تو آئی ہے، دیکھ تیرے مسئلے کا حل میرے پاس، تیری پریشانی کا حل میرے پاس نہیں۔ دو جہانوں کے سردار کہہ رہے تیری پریشانی کے بارے میں ابھی تک جبریل نہیں آئے، میں نہیں حل کر سکتا۔ چلیے دروازے پہ محمد رسول اللہ کے دروازے پہ بیٹھے، وہاں اللہ سے کہتی ہے اللہ اگر اس تیرے نبی کے پاس میرے مسئلے کا حل نہیں، تو خالق مالک رازق ہے، اللہ میرے مسئلے کا حل تو کر سکتے۔
اللہ میں اپنا بڑھاپا لے کر کس کے دروازے پہ جاؤں گی؟ میرے مسئلے کا تو حل اسی وقت جبریل قرآن لے کر اللہ نے قرآن بتا دیا. اللہ کو جو پکارے اللہ اس پہ اتنا راضی ہوتا ہے, اللہ اس کی شان میں قرآن بتا دیتا ہے, رب دستور بدل دیتا ہے, اللہ ضابطے قانون بدل دیتا ہے. نزل فیک القرآن, سیدہ عائشہ بلایا اس کو, اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی نزل فیک القرآن, جبریل تیرے بارے میں قرآن نے کہا ہے. فرمایا تیری طلاق واقع نہیں, اللہ نے تیری وجہ سے قانون بدل دیا. جاؤ تیرا خاوند 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, تیرے لیے وہ حلال ہے, ساری زندگی اسی کے پاس جائے. یہ اس طرح اللہ سنتا ہے جہاں محمد رسول اللہ نہ سن سکتے ہو, جن کے دروازے پہ بیٹھی ہوئی ہے, جن کے پاس آ گئی ہے, لیکن وہاں آسمان کا رب ساتوں آسمان کے اوپر عرش پہ مستوی ہو کر دل کی باتیں سمجھ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے یسمع تحاورکم ان اللہ سمیع, تجھے دھوکہ دیا گیا ان اللہ سمیع, میں سن سکتا ہوں, آ میرے دروازے پہ. لوط کی نے اولاد مانگنے چلے گئی جن کے پاس. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا الناس, میرا ساری انسانیت کو چلے جائے. سورہ حج, اللہ رب العزت نے 17واں پارہ ہے, سورہ حج کا آخری رکوع, تجھے قسم ہے اللہ کی, آج جا کے رکوع کے ساتھ پڑھ, ترجمے کے ساتھ. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس, او آسمان کی چھت کے نیچے رہنے والے دنیا کائنات کے لوگوں, میرا چیلنج ہے تمہیں. ضرب مثل, آج ایک مثال بیان کر رہا ہوں, ذرا فاستمعوا لہ, اس سے ذرا کان دھر کر سنو, ذرا انتہائی توجہ سے سنو. اللہ رب العزت مثال بیان کر رہے ہیں, اللہ کی مثال کتنی فصاحت و بلاغت والی ہے. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, جنہیں تم نگریوں کا مالک سمجھتے ہو, جنہیں کبھی دھنی والا سمجھتے ہو, آسمان کے رب رحمان کی سوا ایک نہیں, ساری کائنات کے اولیاء بنچے, تمام انبیاء بنچے, تمام علماء بنچے, ساری کرنی دھنی والے مل جائیں, تم جنہیں اولاد کا مالک سمجھ رہے ہو کہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. یہ اللہ کا کلام. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب, مکھی کو پیدا کرنا دور کی بات ہے, ایک کھانا کھا رہے ہو, مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے, ایک مکھی کے منہ سے اپنا چھینا ہوا لقمہ میں واپس نہیں. اللہ فرماتا ہے عقل کے اندر انسان, ضعف الطالب والمطلوب, تو رات دن ان کے مطلوب پہ بیٹھ کر سجدے رکوع کر رہا ہے, اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ رہا ہے, اپنے رزق کی وسعت ڈھونڈ رہا ہے. ضعف الطالب والمطلوب, جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے, جو مانگا جا رہا ہے وہ بھی اس کے حق دینے کے حق نہیں. ان الذین تدعون, سورہ اعراف اٹھائیے, یہ سورہ حج تھی, آپ سورہ اعراف اٹھائیے, 9واں سپارہ. اللہ کہتا ہے تم اللہ رب العزت کے علاوہ جنہیں معبود سمجھ رہے ہو نا, جنہیں خالق سمجھ رہے ہو, جنہیں عبادت کے لائق سمجھ رہے ہو, دیکھو لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون, جن سے تم خود مدد مانگنے جا رہے ہو وہ تمہاری مدد کیا کریں گے, وہ اپنی مدد کرنے کے لائق ہیں. کیسے مدد کرے گا؟ بڑے سے بڑا ولی کائنات کے لوگ اس کی ولایت کے چرچے تھے بستیوں میں, اس ولی کی آج آنکھیں بند ہوئی, وہ ولی آج دنیا سے پردہ پوشی اس نے اختیار کی, دنیا سے جانے لگے. اس کی بیوی رو رہی ہے, اپنی روتی ہوئی بیوی کو چپ نہیں کر رہا, اس کی بیٹیاں رو رہی ہیں, لیکن وہ اس مدد نہیں کر سکتا کہ اپنی بیٹیوں کا غم ہلکا کر سکے. پہلے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے کپڑے کوئی پھاڑ کے اتارے, لیکن اس ولی کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں. یہ خود اپنے آپ کو غسل پہلے ساری زندگی خود دیتا تھا, آج اسے غسل نہیں ہو رہی ہے, اپنے آپ کو غسل دیتے سے. دیکھیے اب غسل تو دے دیا, ذرا اسے کہو کفن پہن لے, نہیں, اس کے ہاتھ کھڑے, میں اپنا کفن بھی خود نہیں پہن سکتا, تو پہنا. اب قبرستان کی طرف ہی چل جا, نہیں میت کو ڈھونڈ, ایک کندھا دیا, دوسرا کندھا دے رہا ہے, تیسرا دے رہا ہے, اٹھا کے اس کی قبر کے پاس لے گئے. اب آسمان کے رب رحمان کے سامنے پچھلے سارے سے امید کھڑے ہیں, اللہ انہیں بخش دے, اللہ انہیں معاف ہو, اللہ تجھ سے کہہ رہے ہیں معاف ہو. اب اس کا جنازہ ختم ہوا, خود ہی سے اٹھا کر قبر کے اندر اتارا. اسے کہو کہ اب سلیپیں دے دے, نہیں سلیپیں بھی تو نہیں ہے, میرے اندر طاقت ہے, سلیپیں دے دی, اب مٹی ڈالے اپنے اوپر, نہیں مٹی بھی تو نے دے.
ایک ایک کر کے مٹی اس کے اوپر ڈال دی، تب مٹی کے نیچے اب جب اس کے اوپر مٹی آ گئی زمین کے اندر بھی چلا گیا، اس دنیا کی کہانی اس کی ختم ہوگی۔ ابھی 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کوئی عورت آئی اس سے اولاد مانگنے، کوئی اس کے قبر پہ چڑھاوے چڑھنے آگے، کوئی نظر و نیاز دینے آگے۔ یہی دین ہے، قبر پہ جانے تک وہ ہمارا محتاج ہے، قبر کے اندر جا کر ہم کیسے اس کے محتاج ہو گے، ہمیں وہ کیسے اولاد دینے لگے۔ اللہ فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن، اللہ فرماتا ہے میرے بندے جب تو اس طرح کا میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، یہ میری غیرت ہے، میری غیرت کو بڑا سخت جلال آتا ہے۔ اللہ نے اپنی غیرت کا ذکر فرمایا ہے سورہ مریم کے اندر آخری رکوع، اللہ فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض، جب تم میرے ساتھ کسی اور کو زمین پہ کھڑا ہو کے شریک ٹھہراتا ہے، اس جرم کا تجھے علم نہیں، اس جرم کو آسمان جانتا ہے، اس جرم کا علم زمین کو ہے، اس جرم کا علم بڑے بڑے پہاڑوں کو ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا ہوتا ہے، شرک ٹھہرا رہا ہوتا ہے، آسمان کے رب رحمان سے آسمان میں اجازت طلب کر رہا ہوتا ہے، اللہ میں یہ نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دے میں ٹوٹ پڑوں، میں پھٹ جاؤں، زمین تنشق الارض، زمین پھٹنے کی اجازت طلب کر رہی ہوتی ہے۔ وہ تخر الجبال حتی، بڑے بڑے پتھر وہ اللہ سے اجازت طلب کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ریزہ ریزہ ہونے کی اجازت ہے۔ ساری مخلوق جانتی ہے لیکن ایک انسان نہیں جانتا۔ دیکھیے مخلوق اللہ کو راضی کیسے مانتی ہے، کرنی دینے والا ایک رب کو کیسے مانتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر ہے اور سنن ابن ابی شیبہ کے اندر، مسند احمد کے اندر، سیدنا سلیمان اس طرح جا رہے، قید سالی آئی ہوئی، کتنی ادنا سی مخلوق کو آسمان کے رب رحمان کی پہچان ہے۔ آج اس پاکستان کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو اتنی توحید نہیں آتی جتنی ایک چمٹی کو۔ اللہ سے بارش طلب کرنے کے لیے نبی اپنے ساتھ سارے اپنی امتی کو لے کے جا رہا ہے، اللہ سے بارش مانگتے ہیں، اللہ بارش نہیں دے رہا، باہر جا رہے ہیں، ایک چمٹی نے عجیب انداز کے ساتھ اللہ کو پکارا، اپنی کمر زمین کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، اور کیا کہہ رہی ہے، اللہم انا خلق من خلقک، اے میرے رب تو ناراض کسی اور سے ہوگا، ہم تو تیری ادنا سی مخلوق ہیں، ہمیں ذرا پانی ملا دے۔ سیدنا سلیمان کی قوت گویائی کو اللہ نے کھولا، سن رہے ہیں یہ مخلوق کیا کہہ رہی ہے، مخلوق کی پکار کو سنا، اپنے سارے مخلوقوں کا پلٹ جاؤ۔ لقد سقیتم بدعوت غیرکم، آج اللہ رب العزت تمہارے علاوہ کسی اور امت نے، کسی اور مخلوق نے رب کو پکارا ہے، اور میرا یقین ہے کہ اس انداز سے اس مخلوق نے اللہ کو پکارا ہے، اللہ ان کی پکار کو، ان کی دعوت کو کبھی نہیں ہوگا۔ سیدنا سلیمان ابھی اپنی بستی میں داخل نہیں ہوئے تھے، آسمان اس سے پہلے گر اٹھا، اس سے پہلے برس گیا تھا، یہ مخلوق اللہ کو پکار رہی ہے۔ مجھے تجھے یہ بتایا گیا ہماری رب سنتا نہیں، ان کی بولتا نہیں، کیوں نہیں سنتا؟ انسان تو اللہ کو پیارا ہی کرے، یہ تو اشرف المخلوقات میں سے۔ ابھی پھر سمجھ آئی اور سمجھیے، تفسیر روح البیان کے اندر ہے، روح المعانی کے اندر ہے، اللہ کا ایک اور پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ پریشان کھڑے تھے، پریشان اس وجہ سے تھے کہ ان کی قوم کہہ رہی تھی تو فرعون کی بادشاہ سے چھین کے آ گیا، پہلے ہم اس کی خدمت کرتے تھے، رات کو ہمیں کھانا دیتا تھا، بچے بھی کھاتے تھے، بیوی بھی کھاتی تھی، ہم اچھے بھلے رہ رہے تھے، جس بستی میں تو لے آیا نہ یہ کھانا دے رہی ہے یا کچھ نہیں مل رہا، باغات بھی نہیں ہے یہاں پہ، پریشان کر رہے تھے، آسمان کی طرف دیکھے۔ اللہ نے کہا میرا موسیٰ کریم اللہ تو پریشان نہ ہو، تیرے ہاتھ میں عصا ہے، سامنے پتھر ہے، آج میں تجھے اپنی قدرت دکھاؤں، اپنی معرفت دکھاؤں۔ نبی علیہ السلام کی زبانی امت محمدیہ تک اللہ نے یہ واقعہ نقش کیا، فرمایا تیرے سامنے جو پتھر پڑا ہے اس پہ اپنی مبارک لاٹھی ماری، اندر سے ابھرتا ہوا ایک اور پتھر پایا، فرمایا ایک اور لاٹھی مار، دوسرے پتھر پہ لاٹھی ماری گئی، تیسرا پتھر باہر نکلا ہے، تیسرے پتھر پہ پھر لاٹھی ماری، کیا دیکھتے ہیں اندر سے خرجت منہا ضودا، اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا، تیسری پتھر کی 3 تہوں سے ایک کیڑا نکلا، وفی فمہا غذاء لہا، اس کے منہ کے اندر ہری گھاس تھی۔ موسیٰ اور اس کے امتی حیران رہ گئے، میرے اللہ پتھر کی 3 تہوں سے کون سا راستہ تھا جہاں تو نے اس ادنا سی مخلوق کا رزق پہنچایا؟
اللہ نے پھر پرانے دستور کے مطابق اپنے موسیٰ نبی کی سماعت کو کھولا کہ اس کی بولی تو سمجھ سن یہ کیا کہہ رہے وہ ادرس مخلوق کیا کہہ رہی تھی سبحان آسمان کا رب رحمان پاک جس پاکیزگی کا مجھے اور آپ کو علم نہیں اس پاکیزگی کا علم پتھر کی تیز داروں میں اللہ نے اس کیڑے کو سمجھا دیا سبحان میرا خالق میرا رازق پاک ہے من یرانی جو اتنا بڑا شہنشاہ ہو کر پتھر کی تین تہوں میں مجھے دیکھ وَيَسْمَعُ کلامی میں دن بھر اس کی تصویر بیان کرتی ہوں وہ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ میرے کلام کو سن رہا ہے وَيَعْرِفُ مَكَانِي میں جہاں بستی ہوں میری بستی کو بھی وہ جانتا ہے وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي میں تو انتہائی ادنا تھی وہ اتنا شہنشاہ جمال و کمال کا مالک آج تک اس نے مجھے یاد رکھا ہے لا ينسانی اس نے مجھے بلایا ہے آج یہ اللہ کی عزت کے در پہ توحید کو سمجھ قرآن کو ترجمے سے پڑھ انشاءاللہ یہ سارے اندھیرے ختم ہو گئے آخری حدیث سنا کے بعد سید انس یہ بھی سورہ ابن ابی شیبہ کے اندر بیٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہر سے باہر نکلے ذرا باغ آنے لگے ذرا تھوڑا تھوڑا جنگل آنے لگے دیکھا وہاں ایک پرندہ ہے سید انس نے کیا دیکھا وہ پرندہ اندھا ہے اسے نظر نہیں آتا علامہ حسبی نے مجموع الزوائد کے اندر بھی یہ روایت بتائی اس پرندے کو نظر نہیں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت پر اللہ نے کہا کہ اس اندھے پرندے کو جسے کچھ نظر نہیں آتا سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ پرندہ کیا کہہ رہے ہیں اللہم انت خلقتنی اعما میرے اللہ تو نے مجھے ایک اتنی ادنا مخلوق پیدا کر کے اندھا کر دیا مجھے نظر نہیں آتا فرزقنی مجھے میرا رزق دے دے میں رزق تلاش کرنے کے لائق نہیں میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں اپنا رزق خود تلاش کر سکوں اللہ تو مجھے رزق دے دے سیدنا انس کہتے میرے نبی مجھے بھی یہ بات بتا ہی رہے تھے کہ یہ پرندہ یہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھا ایک اور پرندہ آیا اس کے منہ کے اندر خوراک تھی اس نے اپنے منہ سے اس کے منہ کے اندر ڈالا اس طرح اللہ رب العزت نے دنیا کائنات کے لوگوں کو محمد رسول اللہ نے اپنی امت کو توحید سمجھا لیکن آج افسوس ہے ہم قرآن کے جو حقائق تھے انہیں مسخ کر کے اپنے اپنے اماموں کے پیچھے لگ کے اپنے اپنے جنہیں ہم نے بنایا ہوا ہے انہیں لگ کر اللہ کا حق انہیں دیتے ہم یہ کہہ رہے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید جو رب ہماری شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے وہ ہماری سنی گا لیکن یہاں 11ویں دیر بغداد میں جسے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا بہت بڑا بزرگ تھا ان کی گستاخی کی جا رہی ہے کہ ہماری 11ویں تک پہنچے یہی حقیقت ہوتی تو اللہ رب العزت بتا نہ دیتا نہیں میرے محترم بھائی یہ حقائق نہیں حقائق کیا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا اللہ کے علاوہ سجدے کے لائق کوئی نہیں دعا کے لائق کوئی نہیں اولاد دینے والا کوئی نہیں لازم کوئی نہیں آخری مثال بات ختم دیکھیے بڑے سے بڑا بزرگ بڑے سے بڑا اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اپنی زندگی گزاری چلا گیا آج اس کی میت پڑی ہوئی ہے چار مہینے جنازہ پڑھایا جا رہا ہے جنازے کے وقت امام صاحب نے پہلی تکبیر کہی پورا جنازہ پھیر دیا سلام پھیر دیا امام صاحب سے پوچھیے بولا نا آپ کے مسئلہ پوچھئے حضرت پہلے آپ کہتے تھے جس نماز کے اندر سجدہ نہ ہو جس نماز کے اندر رکوع نہ ہو وہ نماز اللہ قبول نہیں کرتا آج بھی آپ نے نماز پڑھائی سورہ فاتحہ بھی آپ نے پڑھی درود شریف بھی آپ نے پڑھی اللہ سے مانگا اللہ کے سامنے کھڑے تھے آج اس طرف تو سجدہ کیوں نہیں کیا آج اس طرف تو رکوع کیوں نہیں کیا وہ کہے گا حضرت بات آپ کی ٹھیک ہے جس نماز میں سجدہ نہیں رکوع نہیں وہ نماز قبول نہیں لیکن یہ نماز نماز جنازہ ہے اس نماز میں سامنے میت پڑی ہوئی ہے جب سامنے میت آ جائے اللہ کا حکم ہے میرے بندے اب مجھے بھی سجدہ نہ کر اب مجھے بھی رکوع نہ کر اللہ کیوں یا بھی تو رکوع میں جاؤں گا سبحان ربی العظیم تیری عظمت بیان کروں گا یا بھی سجدے میں جاؤں گا سبحان ربی العظیم اللہ تیری بلندیوں کا علم بتاؤں گا اللہ تجھے سجدہ کیوں نہیں کرنا میرے بندے دور سے دیکھنے والے کو یہ نہ لگے یہ رکوع اور یہ سجدہ اس میت کو ہو رہا ہے جو رب اپنی توحید کے اندر اتنا حیرت مند اور اتنا حساس ہے کہ سامنے پڑی ہوئی میت ہو اللہ کہتا ہے میرے بندے اب مجھے بھی سجدہ نہ کر اب مجھے بھی رکوع نہ کر اللہ رب العزت اپنے آپ کو روک دیتا ہے مجھے بھی سجدہ نہیں کرنا کہ دور سے دیکھنے والے کو شرک معلوم نہ ہو بتائیے جب یہی قبر کے اندر چلا جائے اللہ کے غصے کا عالم کیا ہے مَا لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا وہ جنت میں چلا جائے گا
وَمَن مَّاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ دَخَلَ النَّارَ، جس نے اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ اس کی ساری نیکیوں کو بھول جائے گا، اس کے ایک ذرہ برابر شرک کی وجہ سے اسے جہنم میں بھیج دے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو خالص عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے خاندان والوں کو ترجمہ قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت وما للظالمين من انصار اللهم انصر المسلمين والمسلمات اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم ذل المشركين والمشركات سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب